الذي هدانا جميعا بالإسلام ومن علينا بنعمة القرآن وشرفنا بسيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والتسليم الأكملان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان حملة القرآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. جناب صدر، علماء کرام، سامعین اور سامعات، یہ مجلس قرآن کے نام پہ ہے، قرآن سے متعلق ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم ہدایت یاب ہوں گے. بطور تمہید یہ عرض ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم یا ممبر اقوام متحدہ کا ممبر شمار ہوتا ہے. اقوام متحدہ سے ایک خطیب، ایک اسپیکر اپنا کلام پیش کرتا ہے، تجاویز پیش کرتا ہے، فوراً پوری دنیا کی زبانوں میں منتقل ہو کر پوری دنیا میں اس کا پیغام پہنچ جاتا ہے. چاہے وہ بولنے والا، اس کی زبان دنیا میں چند فیصد لوگ سمجھتے ہوں، لیکن وہ ترجمے کے ذریعہ پوری دنیا منتظر رہتی ہے. تو ایک اقوام متحدہ کے اسٹیج سے جو بات کہی جاتی ہے وہ ان گنت زبانوں میں فوراً ترجمہ ہو کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، اور ایک چائے خانے میں بیٹھنے والا عام آدمی اخبار میں اس خبر کو پڑھ لیتا ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ طے ہوا ہے. اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، کہ ایک سوئی گرتی ہے دنیا کے ایک کونے میں تو دنیا کے دوسرے کونے میں اس کی آواز محسوس کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں جانا جاتا ہے. ایسے ماحول میں، ایسے عالم میں اب ذرا تصور کیجئے، سنگلاخ پہاڑی پہ نرم ترین دل رکھنے والا روشن دماغ بیٹھا ہے، اور اس کے الہ رحمان کی طرف سے قرآن کی آیات اس پہ اترتی ہیں. اس چوٹی سے وہ صدا لگاتا ہے. کلام الہی کی آیات کو وہ جزدان میں رکھ کر ام المومنین سیدہ خدیجہ کے گھر کی الماری میں بند نہیں کرتا ہے، بلکہ ان 5 آیات کو، اور جیسے جیسے وہ آیات اترتی ہیں ان آیات کو مکہ کے سرداروں کو سناتا ہے، مکہ کی عوام کو سناتا ہے، مکہ کی محفلوں میں سناتا ہے، مکہ کی گلیوں میں سناتا ہے، مکہ کے ایوانوں میں سناتا ہے، اور اس وقت کے پارلیمان میں جا کر سناتا ہے. وہ کلام جب سناتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی، وہ جادوئی اثر کلام ہے. ولید سنتا ہے، تبدیلی آنے لگتی ہے. ابو جہل کہتا ہے، دوسرے ساتھی کہتے ہیں لگتا ہے یہ متاثر ہو گیا. چونکہ یہ کلام ہی ایسا ہے، دل کی گہرائی سے پیش کیا جائے، پوری قوت سے پیش کیا جائے تو وہ اثر رکھتا ہے. تو پورا مکہ جو ہے، پورے مکے میں انقلاب آنا شروع ہو گیا. یہ وہی آیات ہیں جو سامنے
مصحف میں رکھی سجی ہیں، انہی آیات کا کیا اسما ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آزمائشوں کا دور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، وہ کہتے ہیں جنون کا اثر ہے، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ اللہ پہ الزام دھر رہے ہیں، تو پھر وہ آیات اترتی ہیں، ان کنتم صادقین، لاؤ ایک سورہ، لاؤ ایک آیت، لاؤ 10 سورتیں، قرآن جیسا کلام لاؤ تو جانے۔ اور اس وقت کا عربی ادب جو ہے وہ اوج کمال کو پہنچا ہوا تھا، عرب میں ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک بہترین قافیہ بند کلام کرنے والے موجود تھے، چوٹی کے لوگ موجود تھے، اس سے بہتر ادب نہیں ہوا۔ اس وقت یہ اعلان کیا گیا ہے کسی کی ہمت لاؤ، ایک شخص بھی جرأت نہیں کر سکا، کسی کو معجزہ کہتے ہیں، یہ زندہ معجزہ ہے، یہ علمی معجزہ ہے، یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ اس معجزے کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج بھی اسی قوت سے پیش کریں۔ جب آزمائشوں کے دور سے گزر کر بلال، خباب اور دیگر صحابہ رسول اللہ کہتے ہیں صبر کرو یا لآصر، صبر کرو، صبر کی تلقین کی آپ نے۔ اس صبر کی تلقین میں مکہ میں افراط سازی ہوئی، تک کہ گویا وہ سونا تیار ہوئے، اور مدینہ میں جا کر جو کچھ پیش آتا ہے، بدر کا مارکہ ہے، 313 کھڑے ہیں اور 1000 سے زائد آگے ہیں، مقابلے میں رسول اللہ سجدے میں ہے کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہوئی تو کبھی پوجا نہیں ہوگی۔ ابو بکر چادر کھینچتے ہیں، یہ ہے دعا۔ دعا کیسی قبول ہوتی ہے، کس ماحول میں قبول ہوتی ہے؟ سارے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں اور سجدے میں سر، پیشانی سجدہ زن۔ اب جو انقلاب آتا ہے تو بدر میں فتح ہوتی ہے، اور پھر وہ فتح ایسی عظیم فتح ہے کہ وہ بدر سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے میں آپ اندازہ لگائیے کہ کس اعتبار سے یہ انقلاب آتا ہے۔ فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے تو الحمدللہ انہی فتوحات کا نتیجہ ہے کہ آج اشاعت اسلام کے مسجد میں آزادی کے ساتھ، سکون کے ساتھ کلام الہی سن رہے ہیں۔ تو یہ فتوحات کیسے آئیں؟ قرآن ہی کے ذریعے تو آئیں۔ رسول اللہ نے اس کی تصریحات کی، جو سننا ہے، اور اس طرح اس کلام کو عام کیا گیا۔ یہ کلام عربی میں ہے، یہ کلام بابرکت ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام ظلمات سے نکالتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن کب نکالے گا؟ جب اس کلام سے تعلق ہوگا۔ ہر مومن کا تعلق ایمان کی حیثیت سے موجود ہے۔ ہم سب اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کی کتاب پہ، وہ کتبی، اللہ کی کتابوں پہ۔ اب کتاب کیا چیز ہے؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن اللہ نے سیدنا جبرائیل کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ آج تک اتنی بڑی تعداد نے سنا کہ اس کو لایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے قرآن، جو تمام متکلمین اور اہل علم تعریف کرتے ہیں، اسم القرآن اسم للنظم والمعنی۔ قرآن نام ہے الفاظ کا اور معنی کا، صرف الفاظ قرآن نہیں ہے، اسم للنظم والمعنی، الفاظ اور معنی دونوں کا نام جو ہے وہ قرآن ہے۔
لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ اس کو بیان کریں، اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ تاکہ آپ اس کو بیان کریں۔ تو الفاظ قرآنی بابرکت ہیں، ہر حرف کی تلاوت پہ 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں، لیکن اس کا معنی جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مکمل ہوگا۔ اسم للنظم والمعنی، اس واسطے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھیں کہ نہ سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اللہ لکھتے ہیں کہ کلام اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے خطوط ہیں انسانوں کے نام۔ اب اگر خط آ جائے سعودی ایمبیسی سے آفس میں اور عربی داں موجود ہو نہ ہو، فوری طور پہ عربی داں کو تلاش کیا جائے گا اور اس خط کو جو ایمبیسی سے آیا ہے ضرور سمجھا جائے گا۔ یہ ایک عام آدمی بات سمجھتا ہے کہ خط آئے کسی زبان میں آئے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کا خط، اللہ کا جو ہے پیام ہمارے نام آیا ہوا ہے، پیام الہی انسانوں کے نام قرآن ہے، تو اس کا سمجھنا تو ضروری ہے۔ اب سمجھنے کے سلسلے میں کیسے سمجھیں؟ ہماری زبان عربی نہیں ہے، 5% انسانوں کی زبان عربی ہے، اور ہندوستان میں 80% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو عربی نہیں سمجھتے۔ یہی حال پورے عالم کا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب عربی آپ سمجھیں تبھی قرآن سمجھیں، آپ ترجمے کے ذریعے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے۔ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت سے قبول کرنے پہ آمادہ؟ قرآن اللہ نے آسان کیا۔ ایک طرف یہ ہے قرآن، دوسری طرف قرآن کی تعریف کیا ہے؟ لو انزلنا، اگر ہم نے قرآن پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قوت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی انسان ان نرم ہونٹوں سے تلاوت کرے تو ہونٹ پھٹ جائیں، جلالت قرآنی کا تقاضا تھا۔ لیکن یسر آسان کیا ہم نے، اس کا تقاضا یہ ہے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گنہگار ہونٹ بھی کلام الہی کو پڑھ کر پاک ہو جاتے ہیں اور اس کے وزن کو برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن آسان کیا۔ جب آسان کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی آبادی قرآن کو سمجھے جس زبان میں وہ سمجھنا چاہتی ہے، جو زبان وہ جانتی ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنا اور قرآن کو سمجھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، قرآن کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کر کے کوئی کام کرنے کے لیے یقیناً عربی زبان کا جاننا ضروری ہے، عربی ماخذ کا جاننا ضروری ہے، علم صرف کا، علم نحو کا، علم الاشتقاق کا، اور اس کے بعد اصول فقہ کا، حدیث کا، اصول حدیث کا، اور یہ سارے علوم کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے جو قرآن پہ کام کر رہا ہے اور قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو چھوئے نہ جو ان علوم کو نہ جانتا ہو، صرف
نصیحتیں ہیں، قرآن میں کھلے احکام ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کس قابلیت کی ضرورت ہے سوائے اس کے کہ وہ اردو اچھی جانتا ہو، وہ انگریزی اچھی جانتا ہو، وہ ہندی اچھی جانتا ہو، وہ تمل اچھی جانتا ہو، ہندوستان میں جتنی زبانیں ہیں ان کا ماہر، ان کا جاننے والا ہو، ماہر بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا جاننے والا ہو، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی کبھی ہوتی ہے کہ 14-15 علوم کا جاننا قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے، نہ کہ قرآن کی تفہیم کے لیے۔ تو جو لوگ قرآن سمجھنا ہر انسان کی ضرورت ہے، قرآن جاننا ہر انسان کی ضرورت ہے، اس واسطے اس چیز کو عام کیا جائے، یہ غلط فہمی دور کی جائے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کا جو براہ راست اثر ہوتا ہے وہ اور دروس کا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ایک عظیم خانقاہی بزرگ کا، ایک عظیم خانقاہ کا، عالم ربانی کا، جو انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا۔ وہ تھے محترم مولانا ابرار الحق ہردوئی۔ ہردوئی کی خانقاہ میں رمضان میں حاضر تھا۔ انہوں نے فرمایا، عزیزم، قرآن کا جو اثر براہ راست ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہوتا، اور اس کا میں نے تجربہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا تجربہ؟ فرمانے لگے، میں نے محسوس کیا کہ براہ راست قرآن طلباء کو سناؤ، اور پھر میں نے قرآن کا درس، قرآن کی تفسیر شروع کی۔ تو جب میں نے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور، چورنی اور چور عورت، چور مرد، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں اگر وہ چوری کریں تو۔ کہ یہ تفسیر میں نے کی تو میرے پاس ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا، محترم مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت میں نے اپنے ساتھیوں کے پیسے چرائے ہیں اور ان کی جیب سے پیسے نکالے ہیں۔ آپ نے پوچھا کتنے پیسے؟ مختلف ساتھیوں کے 2200 روپے اس نے نکالے تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ تم اپنے والد محترم کو تفصیلی خط لکھو کہ ایسا ایسا ہوا ہے، پیسے بھیج دیجئے، میں ان کو واپس کر دوں۔ منی آرڈر 2200 روپے کا آ گیا۔ اب ایک لفافے میں رکھ کے اس پہ ایک تحریر کہ میں نے غلطی سے آپ کے پاکٹ سے اتنے روپے نکالے تھے، یہ واپس ہے، مجھے تنبیہ ہوئی اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ کا حق واپس کرتا ہوں۔ مولانا ابرار صاحب فرمانے لگے کہ غالباً 700 یا 400 روپے لوگوں نے قبول کیے، بقیہ لوگوں نے واپس کر دیا کہ آپ ساتھی ہیں، لے لیا، ضرورت پوری ہو گئی، وہ چوری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم آیا کہ دودھ تقسیم کرتا تھا میں روزانہ مدرسے کی طرف سے، ایک پاؤ میں خود پی جاتا تھا، پورا حساب لگا کے وہ پیسے واپس کرائے۔ مولانا ابرار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم نے مدرسے میں بچوں کو پڑھایا، تعلیم دی، تربیت کی، تزکیہ کیا، بسا اوقات ان سے جو ہے ضربیں لگوائیں، لیکن جب قرآن براہ راست سنایا اور اس کی تفسیر کی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ براہ راست قرآن میں جو اثر ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو اور کہا یہ آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فوراً رک جاؤ، کان کھڑے کر لو، دل کے کان کھول دو کہ آگے کیا حکم ہے، سیدنا کا، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے میرے لیے۔ اللہ نے آواز دی، اے مومنو، اور دیکھو، اے یا ایھا الذین آمنو کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا، یا تو کسی چیز سے روکا گیا ہوگا، یا کوئی ایسی جو ہے بشارت سنائی گئی ہوگی۔ اس واسطے جیسے ہی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو فوراً رک جاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تلاوت کرو تو تلاوت کرتے وقت سورہ ختم کرنے کے جلدی میں نہ پڑھو، بلکہ
فہمیاں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پہ 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک حرف کی تلاوت پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ یقیناً ثواب ایک ایک حرف پہ ملتا ہے، لیکن یہ خود ایک عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت مستقل ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے۔ پھر قرآن کا سمجھنا دوسری عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا دوسری عبادت ہے۔ نماز صرف نماز جو ہے مستقل عبادت ہے، اور روزہ دوسری عبادت ہے، تیسری عبادت ہے کہ تلاوت کرنا مستقل ایک عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا مستقل ایک عبادت ہے، اور قرآن کو پہ عمل کرنا تیسری عبادت ہے، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنا یہ چوتھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں الگ الگ مستقل عبادتیں ہیں، سب کو جمع کیجیے۔ اس واسطے اس قرآن کی مہم کا چلانا کہ ہندوستان کے کونے کونے میں گھر گھر میں یہ آواز پہنچ جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے، خاص طور پہ دینی مدارس کے لیے اگر مسابقے رکھے جائیں تفسیر کے، ترجمے کے جو ہے مسابقے، تفسیر کے مسابقے رکھے جائیں تو طلباء کے اندر قرآن فہمی کا جذبہ ہوگا۔ میں نے ایک درسگاہ میں 200 طالب علموں کو دیکھا کہ وہ مکمل قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، ترجمہ وہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، اور وہ بخاری پڑھنا چاہتے تھے۔ تو جب یہ فرق ہوگا، قرآن سارے علوم اور سارے مدارس کے نصاب قرآن کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھا نہیں اور بخاری پڑھنے لگے، بخاری سے قرآن کو حل کرنا ضروری ہے، وہ شرع ہے۔ اس لیے تبدیلیاں لانی ہوں گی، اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایسے ہی مساجد میں حلقے لگا جائے، صرف مسجدوں میں حلقے نہیں بلکہ چوراہوں پہ، بازاروں میں، سبزی منڈیوں میں جتنے عوامی جو پیلس ہیں ان پہ قرآن کی بات کی جائے، اور تو اور جرأت سے کام لیجئے۔ اگر اجازت ہو احوال بتائیں تو پارلیمنٹ میں قرآن کی آواز لگائیے، قرآن کی تلاوت کرائیے، قرآن کے پیغام کو پہنچائیے۔ ایسے ذرائع دستور اور حالات کے تحت ہو سکتے ہیں کہ کیا پیغام ہے یہ، چونکہ رسول اللہ نے صرف مکہ کے عام آدمیوں تک قرآن نہیں سنایا تھا، اس وقت کے جو اعیان تھے، جو بڑے تھے، سرداران تھے، اس وقت کے پارلیمان کے جو گویا جو ممبران تھے، ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے براہ راست قرآن سنایا تھا، تب قرآنی انقلاب آیا۔ اس لیے بڑی مبارک ہے یہ مہم، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ اقدام کیا، اور محنت کرنے والے جو میدان میں ہیں، جو فیلڈ میں ہیں، وہ 100 بار مبارک کے مستحق ہیں کہ وہ کام کو آگے بڑھائیں اور قرآن کو انسان تک پہنچائیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ تعلیم کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، تبلیغ کے اور آپ کے نشر و اشاعت کے جتنے جدید طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کو جب ہم پہنچائیں گے تو ہم سچے مومن ہوں گے۔ اور قرآن جو ایک انقلابی کتاب ہے، کیا قرآن جب آپ پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیے، قرآن پڑھتے وقت کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو ہم نے صحیح پڑھا نہیں۔ اس لیے صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے اور ایمان میں اضافہ۔ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن سے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پوری دنیا کے لیے قانون ہے، قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔
اس رہنمائی کو، اس روشنی کو ہم عام کرنے والے بنے، اس سے پردے ڈال کر اندھیریاں پھیلانے والے نہ بنے۔ نور پھیلائیے، نور پھیلائیے، قرآن کا نور پھیلائیے، نور علی نور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔